بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، مفتی حنیف قریشی صاحب کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے، غالباً کل رات ہی انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے۔ وہ میں نے سنا تو کچھ افسوس بھی ہوا، کچھ ہنسی بھی آ رہی ہے، کیونکہ بات اتنی بڑی ہے نہیں تھی جتنی بڑی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے سوال جو ہے وہ یہی دعوت اسلامی پر بھی کیا ہوا ہے، یعنی کہ دعوت اسلامی کے جو مفتیان کرام ہیں ان پر بھی سوالات انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اور یہی سوال جو ہے وہ انہوں نے اشرف آصف جلالی صاحب پر اعتراض کرتے ہوئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے جو تلامذہ ہیں، بلکہ ان کو تو حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں، یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی چیخیں سننے والی ہیں، یہ غصے میں آ چکے ہیں، اور ابھی تو ہم نے تھیلا جو ہے وہ کھولا ہی نہیں ہے، بس چند دانے، اس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے کافی گفتگو کی ہے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ وہ بھی سنیں گے، اور پھر آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مکمل سننا ضروری ہوتی ہیں، وگرنہ پھر اس میں جو ہے وہ کافی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا پھر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے مسائل مزید بڑھتے ہیں۔ تو آئیے جناب سنتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کو، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ بات کریں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کشف المعجوب شریف سے، داتا صاحب کی کتاب ہے جو، اس میں سے ایک عبارت اپنی گفتگو میں پیش کی کہ عصمت شرط نبوت است، اور اس عبارت کو پیش کر کے انہوں نے اپنی طرف سے اس عبارت کا ایک غلط مفہوم عوام کے سامنے پیش کیا، جس کا ویڈیو کلپ لگا کر ایک سوال بنا کر میں نے مفتیان دارالافتاء دعوت اسلامی کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ اس عبارت کے حوالے سے بھی حکم لگائیں کہ یہاں جو جلالی صاحب نے اس عبارت کو پڑھا ہے کہ عصمت شرط نبوت است، اور اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا، مطلب یہ کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ عصمت شرط نبوت است، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است، تو عصمت شرط مطلب کیا ہے کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے، عصمت شرط نبوت است۔ تو میں نے ان کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا کہ کیا عصمت شرط نبوت است کا یہ جو مفہوم جلالی صاحب نے پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ اب اس کا جواب مفتیان دعوت اسلامی کی طرف سے کیا آتا ہے وہ تو جب جواب آئے گا پھر ہم دیکھیں گے۔ تاہم جلالی صاحب کے کچھ نالائق قسم کے تلامذہ کی طرف سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ جواب دیتے ہوئے جو غصہ اور چیخیں ہیں وہ بالکل واضح کر رہی ہیں کہ اس وقت اس ڈیرے پہ کیا شور اور ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ابھی ہم نے تھیلا کھولا ہی نہیں ہے، تو یہ حالت ہے۔ ابھی تو دیکھ کے چند دانے ہم نے چیک کروائے ہیں، تو آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس دن میدان مناظرہ سجے گا پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ بہرحال جواب دیتے ہوئے وہ صاحب خوب گرجے اور برسے کہ جناب یہ دیکھو، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو کشف المعجوب کی عبارت ہے، اور یہ تو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ عصمت شرط نبوت است، اور اس کو جناب یہ ڈاکہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ داتا صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ داتا صاحب نے جناب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ تو گزارش یہ ہے کہ بالکل 100% داتا صاحب کی عبارت درست ہے، عصمت شرط نبوت است۔ ان سے ما قبل اور ان کے ما بعد بھی علم الکلام کی بیشتر کتابوں کے اندر اس مفہوم کی عبارات موجود ہیں، جن میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ نبیوں کے لیے معصوم ہونا شرط ہے۔ ہمارا اعتراض اس داتا صاحب کی عبارت پر نہیں، اس کا جو غلط مفہوم ڈاکٹر جلالی صاحب نے پیش کیا ہے، ہمارا اعتراض اس پر ہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب نے عصمت شرط نبوت است کا معنی یہ کیا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا۔ عصمت شرط نبوت است، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا، مطلب کیا ہے کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے، عصمت شرط نبوت است۔ حالانکہ ایک پہلے دوسری کلاس کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ طہارت شرط نماز است کا یہ مطلب ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، وضو شرط نماز است، اس کا واضح مطلب ہے کہ بھائی نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اس عبارت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ نبوت کے لیے عصمت شرط ہے، یعنی جسے نبی مانیں گے اسے لازمی طور پر ہمیں معصوم ماننا پڑے گا۔ لیکن آن جناب نے الٹی چین چلائی، الٹی گاڑی چلائی، اور انہوں نے کہا کہ جسے معصوم مانیں گے اسے نبی ماننا پڑے گا،
اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق فرشتے قیامت تک تخلیق ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ بھی عقیدہ اہل سنت ہے کہ تمام فرشتے، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب جلالی صاحب نے یہ کہا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ عصمت شرط نبوت است، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا، عصمت شرط نبوت است۔ تو جو بھی فرشتہ تخلیق ہوتا رہے گا عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہم نے اسے معصوم ماننا ہے، تو ملائکہ کو ہم نے معصوم ماننا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا جسے معصوم مانو گے اسے نبی ماننا ضروری ہے، تو اب ہم نے تو لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو ہم نے معصوم مانا ہے اور قیامت تک مانتے رہیں گے، ان کے نظریے کے مطابق تو ان کو نبی ماننا ضروری ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ جو میں نے سوال کیا کہ یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، اور وہ لوگ جو ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کشف المحجوب میں یہ عبارت ہے وغیرہ وغیرہ، اور بارہا یہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں آپ کو کہ جناب سواریاں بٹھائیں داتا صاحب کے نام کی، اتار دی ان کو جناب انہوں نے گامشہ، حالانکہ واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سواری داتا صاحب کے نام کی بٹھائی گئی ہے، لیکن اسے تاج باغ مرکز صراط مستقیم پر اتار لیا گیا ہے۔ اچھا ناظرین، جیسے ہی مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ میں نے بیان سننا شروع کیا تھا نا، اور جب انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا یہی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ عصمت شرط نبوت است، اور میں یقین کیجئے کہ اس وقت سمجھ چکا تھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ حنیف قریشی صاحب کا اشارہ یہ فرشتوں کی طرف ہو جائے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جتنے بھی ملائکہ ہیں فرشتے ہیں وہ بھی معصوم ہیں۔ تو وہی بات ہوئی کہ حنیف قریشی صاحب نے فوراً جو ہے وہ اس طرف بات کا رخ کر دیا اور کہا کہ ایسے تو جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو سب کو نبی ماننا پڑے گا۔ اچھا میں یہاں پر ناظرین سے کہنا چاہوں گا، میں دو باتیں کروں گا، ایک اسی سے ریلیٹڈ اور ایک اس سے تھوڑی سی ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس کا جو حقیقی جواب ہے اور جو سیاق و سباق ہے وہ تو انشاءاللہ دیں گے ہمارے بڑے اکابرین علماء کرام، لیکن جتنی میری حیثیت و اوقات ہے اس لحاظ سے میں ہلکی سی کوشش کرتا ہوں آپ کو اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی۔ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جب کسی چیز کی ذات ثابت ہوتی ہے اس کے لوازمات اور مقتضیات یہ بھی ساتھ ہی ثابت ہو جاتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں آگ، اب میں نے آگ کہہ دیا، اب اس کے آگے کچھ نہ بھی کہا جائے تو پتہ چل لے گا کہ آگ جو ہے یہ دھواں بھی چھوڑتی ہوگی، آگ جو ہے یہ جلاتی بھی ہوگی، آگ جو ہے یہ سخت بھی ہوگی۔ اس لحاظ سے جب آگ کہہ دیا اس کے جو لوازمات ہیں جو مقتضیات ہیں وہ آگے نہ بھی بیان کی جائے، آگ کہنے سے وہ سارے ثابت ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں سورج، جب سورج کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شے روشن بھی ہوگی، سورج نکلا ہے تو پھر کرنیں بھی آئی ہوں گی، سورج نکلا ہے تو پھر دن بھی نکل آیا ہوگا۔ یعنی کہ جب کسی چیز کی ذات ثابت ہوتی ہے اس کے لوازمات اور مقتضیات ساتھ ہی ثابت ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آدمی، جب آدمی کہہ لیا اب اس کے تقاضے کیا ہیں کہ وہ بندہ بولتا بھی ہوگا، چلتا بھی ہوگا، اٹھتا بھی ہوگا، بیٹھتا بھی ہوگا، سوتا بھی ہوگا، کھاتا بھی ہوگا، پیتا بھی ہوگا، آدمی کہہ دیا، ساتھ ساتھ میں اس کے لوازمات اور مقتضیات یہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ آدمی کہنے کے بعد آگے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب جلالی صاحب بات کر رہے ہیں نا، جو میں سمجھاؤں اور میرا خیال ہے کہ میں بالکل 100% ٹھیک ہی اللہ کی رحمت سے سمجھا ہوں، کیونکہ ہماری جو بات چل رہی ہے یعنی کہ ہماری سے مطلب یہ ہے کہ جو جلالی صاحب بات کر رہے ہیں نا وہ فرشتوں کے لحاظ سے بات نہیں کر رہے، وہ تو رد کر رہے ہیں اہل تشیع حضرات کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصوم مانتے ہیں، اور پھر یہ جو 12 ائمہ کرام ہیں ان کو بھی یہ معصوم مانتے ہیں، کیونکہ اہل تشیع حضرات کی آج تک بنیاد کی ہی سمجھ نہیں آئی، کبھی وہ کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی وہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ایسے عیسائیوں کا طریقہ ہے، ان کی کتابیں پڑھ لیں، کبھی انہوں نے کچھ کہا ہوتا ہے، بعد والی کتابوں میں انہوں نے کچھ کہا ہوتا ہے، اب ان سے کوئی ڈائریکٹ بات کر لے تب ان کے قاعدے و نظریات کچھ اور ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ عجیب و غریب سا متنجن سا بنایا ہوتا ہے، اصل بات کا جلدی کسی کو پتہ چلتا ہی نہیں ہے۔ اگر اہل تشیع حضرات کی جو پرانی کتب ہیں ان کو پڑھا جائے، جو ان کے پرانے علماء ہیں ان کو دیکھا جائے، ان میں اور آج کے تشیع حضرات بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جلالی صاحب جو ہے وہ مخاطب ہیں بالخصوص، اور عصمت کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ جب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو بات واضح ہوگی وہ یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہے وہ فرشتوں کے لحاظ سے نہیں چل رہی بلکہ انسانوں کے لحاظ سے چل رہی ہے، اور انسانوں کے لحاظ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جس کو معصوم مانیں گے اس کو نبی ماننا پڑے گا تو میرا خیال ہے یہ بالکل بات درست ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم بات فقط یہ جو بشر ہیں جو انسان ہیں ان پر کر رہے ہیں،
فرشتوں کی تو بات نہ انہوں نے چھیڑی ہے نہ ادھر سے کوئی چھیڑی ہے. جب ایسی بات ہے ہی کوئی نہیں تو پھر ادھر والا جو ہے وہ مفہوم لینے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے، یا ادھر اس طرح کا معنی لینا یہ بنتا ہی نہیں ہے. تو بات بالکل واضح ہوگی. اور دوسرے نمبر پر میں یہاں پر حنیف قریشی صاحب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حنیف قریشی صاحب دیکھیے آپ کے لفظ ہیں کہ ابھی تو ہم نے جو ہے وہ تھیلا کھولا ہی نہیں، دیکھ کے چند دانے جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ جو ہے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں، دادا صاحب کا نام لے کر آپ جو ہے ادارہ صراط مستقیم جو ہے وہ سواریاں اتار رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ جو ہے وہ حوالہ دے دیتے ہیں جلالی صاحب کے شاگردوں کا، ان کے تلامذہ کا، بالخصوص مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب، کیونکہ اس وقت وہی آپ کے مد مقابل ہیں. آپ حوالہ ان کا دے دیتے ہیں، کلپ بھی بعض اوقات آپ نے ان کے چلائے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں. جب آپ حوالہ ان کا دے دیتے ہیں، کلپ بھی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کا آپ چلا دیتے ہیں، تو بھائی پھر مناظرہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کے نزدیک وہ نالائق ہیں، آپ کے نزدیک ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو بھئی یہ قوم میں جو اس وقت اضطراب کی کیفیت ہے یہ آپ دور کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ دیکھیے حنیف قریشی صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس امت میں امن بن جائے، امن قائم ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس امت میں یہ جو اضطراب کی کیفیت ہے یہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو سادہ سا بات ہے، سادہ سا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو حکم لگ رہا ہے جلالی صاحب پر، وہی آپ کے نزدیک حکم لگے گا زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب پر، کیونکہ جو عقائد و نظریات جلالی صاحب کے ہیں وہی ان کے شاگردوں کے ہیں. تو پھر آپ کا تو ان کے ساتھ بھی مناظرہ کرنا بنتا ہے. لیکن تعجب اور ستم والی بات یہ ہے کہ آپ کا اور مرزا انجینئر صاحب کا انداز چیلنج جو ہے نا یہ فی الوقت ایک ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو مرزا انجینئر صاحب ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. انہوں نے بات آگے چل کے کسی سے کرنی کوئی نہیں، بس گھر بیٹھے کلپ پہ کلپ کلپ پہ کلپ انہوں نے چھوڑتے جانا ہے. نہیں جی نہیں میں ایسے کر دوں گا، ہم ایسے کر دیں گے، آپ ان کی جو ہے چیخیں سن لیں، بوتل رکھ لیں، ساتھ میں چپس کھانا شروع کر دیں، ان کا مزہ لیں. اب آپ نے بھی جو ہے مسکراتے ہوئے یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ جناب ان کی چیخیں سنیں، غصہ آ گیا اور ان کی یہ نالائق ہے، سب کچھ آپ نے کہہ دیا کہ جب میدان مناظرہ سجے گا تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی. تو بھائی آپ سامنے آ جائیں. یا تو جلالی صاحب نے اجازت نہیں دی تب آپ بات کریں، جب بات ہو گئی ہے آپ فتویٰ مانگ، بلکہ جواب آپ مانگ رہے ہیں دارالافتاء سے، مفتیان دعوت اسلامی سے. تو یہ ہم نے پہلے بھی بات یہ بیان کر چکے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی مفتیان کرام ہم فرد واد کو کسی کو ٹارگٹ بناتے ہی نہیں. نہ آپ کو انہوں نے پہلے ٹارگٹ بنایا، زید کے نام سے سوال ہوا، زید کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ جواب دے دیا. اب آپ ادھر کا رخ نہ کریں، آپ بالکل ادھر سے فیل ہیں، ادھر سے آپ کے اوپر کراس لگا ہوا ہے. آپ نے اگر بات کرنی ہے، اس سوالوں کے مزید آپ نے جواب چاہنے ہیں، تو یقین نہیں کیجیے آسان حل ہے کہ مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. اگر آپ سچے ہوئے تو یقین کیجیے اس وقت ہم مسجد میں ہیں، اگر آپ کے دلائل میں واقعی زور ہوا، قوت ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بالکل بھی جلالی صاحب کے حق میں نہیں ہوں گے اگر وہ غلط ہوئے تو. اس لحاظ سے اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور حق کو سمجھ کر حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق پر ہی اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے. بہت شکریہ. اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ جناب کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.